ہم غلام ترین ہو گئے ہیں. اب ہماری ڈیفنس ادارے ہیں ان پر بھی پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں. عمران خان کا ایک نیا مطالبہ سامنے آ گیا ہے علی محمد خان کے ذریعے. ایک بہت ہی عمیق سی لائن علی محمد خان نے اس طرح کی بولی ہے جس نے حکومتی ایوانوں میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے. پہلے تو پاکستان تحریک انصاف صرف 2 مطالبات کر رہی تھی. نمبر 1 آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. نمبر 2 آپ بے گناہ قیدیوں کو رہا کر دیں. اب علی محمد خان نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ہمارے 2 صرف بنیادی مطالبات ہیں. اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم مطالبہ کریں گے کہ جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ شفاف تحقیقات کروانا تو زہر قاتل ہے. اس گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگر 8 فروری 2024 کے الیکشن کی شفاف تحقیقات ہو جائیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پھر اقتدار اسی کو دیا جائے گا جس کو اصل میں ووٹ پڑے ہیں. اب اس مطالبے نے حکومتی ایوانوں میں تہلکہ مچایا اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی راضی ہے کہ یہ جو لائن علی محمد خان نے بولی ہے یہ واقعی حکومت کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ حکومت ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہونا چاہتی ہے، ہر طرح سے بات کرنا چاہتی ہے، ہر طرح سے نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی کہ انتخابات کی شفاف تحقیقات ہو جائیں. یہ جو انتخابات کی شفاف تحقیقات اور شفاف الیکشن ہے نا، یہ پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے. اصل میں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی، MQM کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی حقائق بیان کرنے چاہیے کہ 2018 میں ایگزیکٹ کیا ہوا تھا، 2024 کے الیکشن میں ایگزیکٹ کیا ہوا، 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، 2008 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، 1999 میں کس طرح پرویز مشرف آئے تھے. یہ بتایا جانا چاہیے کہ 1991 کا الیکشن 90 کا الیکشن کیسے ہوا، 1993 کا الیکشن کیسے ہوا، 1996 کا الیکشن کیسے ہوا اور پھر 71 کے الیکشن پہ بھی تحفظات ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے الیکشن ہوئے کوئی نہ کوئی تحفظات ہیں. اگر بڑے دل کا مظاہرہ کیا جائے، اگر واقعی حقائق پہ بات کی جائے، جس طرح اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے نثار جٹ نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ میرے مخالف ضرور ہیں لیکن ان کے ساتھ جو مقدمہ بازی کی گئی، جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا، جس طرح منشیات کا کیس ان پہ بنایا گیا، وہ بہت بڑا تاریخ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر دھبا ہے. اگر اس طرح سارے اٹھ کے الیکشن کے حوالے سے بھی سچ بولنا شروع کر دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک آدھ الیکشن کے بعد ہم سارے سیٹ ہو جائیں گے اور جو الیکشن کو سبوتاج کرتے ہیں ان کو بھی کان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ سیاستدان تو سچ بول دیتے ہیں، یہ تو اسمبلی کے فلور پہ آ کے بات بیان کر دیتے ہیں، کس نے مجھے جتوایا، کس نے مجھے سیٹ دلوائی، کس نے مجھے ہرایا، یہ تو ساری باتیں آپس میں کرنے لگ گئے ہیں. یہ سیاستدان کو، آج کے سیاستدان کو سمجھنا ہے کہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ آپ سٹرونگ ہوں. بینگ این انسٹیٹیوشن، آپ پارلیمنٹ کے طور پہ، آپ پبلک فگرز کے طور پہ، پبلک کے نمائندوں کے طور پہ آپ مضبوط ترین ہوں. ورنہ علی محمد خان اگر بیان دے رہے ہیں، حیران ہوں گے، بیرسٹر گوہر بھی بیچارے اپنی طرح کی لائنز لے رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی جو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی ہر لائن کو، ہر موقف کی تائید کرنے والے تھے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری بھی تھوڑی سی بات سن لیں، ہمیں بھی 40 سال سیاست کرتے ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی اس وقت اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد اس لائن کو لینے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ بھئی ہماری 40 سالہ سیاست سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا جائے اور ہماری بات سن لی جائے. یہ سول نافرمانی، مطلب ان کی ایگزیکٹ کیا لائن تھی، ٹکراؤ کی سیاست کی بجائے ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے. بڑی تگڑی بات ہے، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ جنگوں کا اینڈ بھی ڈائیلاگ پہ ہوتا ہے، بات کر کے معاملات حل ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا آپ کو 1.5 سال بعد یاد آیا؟ آپ کو پہلے دن یہ بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو پہلے دن کہنا چاہیے تھا سارے ٹیبل پہ بیٹھے تو ایسی کی تیسی. 40 سال مجھے ہو گئے ہیں سیاست کرتے ہوئے. عمران خان صاحب کو سمجھاتے کہ عمران خان صاحب
آپ نے کب سے 90 سے اپنا سفر شروع کیا ہوا ہے، 26 سالہ سیاست میں آپ کوئی قابل ذکر سیٹس نہیں لے سکے۔ ایسا کیا ہوا 2018 میں کہ آپ چھا گئے؟ تو اس کی کور وجہ کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر عمران خان اسی طرح سیاست کرتے رہتے، بھلے 2029 کے 2028-9 کے الیکشن میں ہی آتے، لیکن اپنی سیب پہ، اپنے بل بوتے پہ، اپنے بازوؤں پہ، اپنے ڈولوں پہ آتے، اپنے زور بازو پہ آتے، تو پھر تھے عمران خان کمال کے آدمی۔ اچھا، بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹکراؤ کی سیاست کی بجائے ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے، 40 سال کا تجربہ ہے، ہمارا مشورہ بھی لے۔ یہ پھر انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، علی امین گناپور کی ملاقات اور مذاکرات کے امور پر مشاورت ہوئی ہے۔ یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور دو طرح کے ورڈکٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف علیمہ خان کہتی ہیں ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ سنڈے تک اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو پھر ہم سول نافرمانی کی کال دے دیں گے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کہیں گے ترسیلات زر روک لیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کو خط لکھ رہے ہیں، آپ نے کب آرڈر لگانا ہے اور ہم نے ترسیلات زر روکنا شروع کر دینی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، امریکہ کے موقف کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو بتایا، میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، یہ پاکستان کے لیے بہت ہلیریس ہے، بہت نقصان دہ ہے کہ ہم غلام ترین ہو گئے ہیں۔ اب ہماری ڈیفنس ادارے ہیں، ان پر بھی پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان کی پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام پر شدید تحفظات ہیں۔ لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار دیرینہ پالیسی ہے۔ مطلب جتنے ممالک ہیں، مطلب ایران اگر تھوڑا سا بیک اینڈ پہ تھا، ایران امریکہ سے اگر ڈانٹ کھا لیتا تھا تو ایران پر بھی سنکشنز لگائی گئیں، پاکستان ڈانٹ کھا لیتا ہے، پاکستان پر بھی سنکشنز لگائی جا رہی ہیں۔ لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں، شمالی کوریا کو آپ کہہ کے دیکھیں، آپ یہ نہیں کریں گے، اگر تہاڈی ایسی کے تیسی، ہم کریں گے، روک کے دکھاؤ۔ تو جب تک آپ نے اپنے زور بازو پہ تمام کام نہ کیے، آپ نے یہ لنڈا بازار ختم نہ کیا، تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نہ آپ اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی کا سو سکتے ہیں، نہ مرضی کا اٹھ سکتے ہیں، نہ مرضی کا جی سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک ادارہ، پاکستان کے ادارے کا ہر فرد واحد اپنے زور بازو پہ پاکستان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے، تب پاکستان ترقی کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔